حویلی کے کشادہ صحن میں شام کی نارنجی روشنی اس طرح پھیلی تھی جیسے کسی نے کینوس پر سنہرا رنگ بکھیر دیا ہو۔ پوش میں کھڑی گاڑی کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر حورین نے جھک کر بالکنی سے نیچے جھانکا۔ ابراہیم واپس آ چکا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے مخصوص باوقار انداز میں چلتا ہوا اندر کی سمت بڑھ رہا تھا۔ سفید کلف لگی قمیض اور گہرے رنگ کی واسکٹ میں وہ ہمیشہ ہی بہت ہی سنجیدہ اور دوسروں سے الگ نظر آتا تھا۔ حورین کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی پھولوں کی مالا وہیں رکھی اور تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ ابراہیم کو بے جا شور اور بلا وجہ کی چھیڑ چھاڑ پسند نہیں ہے، اور یہی وہ بات تھی جو حورین کو اسے تنگ کرنے پر اکساتی تھی۔ ابراہیم نے ابھی ڈرائنگ روم میں قدم ہی رکھا تھا کہ اسے سامنے سے آتی حورین کی پائلوں کی چھنکار سنائی دی۔ اس نے رک کر گہرا سانس لیا اور اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کی سمت دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ تھکا ہوا ہے یا بیزار، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا جو صرف حورین کو دیکھ کر ہی تھوڑا سا لرزتا تھا۔ آ گئے آپ؟ آج پھر پورے 15 منٹ لیٹ آئے ہیں۔ حورین نے اس کے سامنے رکتے ہوئے کمر پر ہاتھ رکھا اور مصنوعی غصے سے اسے دیکھا۔ ابراہیم نے اپنی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ حورین کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھی اور اس کے دوپٹے کا ایک کونا فرش کو چھو رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنا بیگ صوفے پر رکھا اور دھیمے لہجے میں کہا، راستے میں رش تھا، اور ویسے بھی میری واپسی کا وقت تم نے کب سے نوٹ کرنا شروع کر دیا؟ اس کی آواز میں ایک ایسی بھاری رنگت تھی جو حورین کو پل بھر کے لیے ساکت کر دیتی تھی، لیکن وہ حورین تھی، ہار ماننا اس کی فطرت میں نہیں تھا۔ نوٹ کرنا پڑتا ہے ابراہیم صاحب، گھر میں حیدر شاہ کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، ہر طرف ہنگامہ ہے، اور آپ ہیں کہ ابھی بھی اپنے دفتر کے کاغذات میں دبے ہوئے ہیں۔ کبھی تو اس سنجیدگی کا خول اتار دیا کریں۔ ابراہیم نے ایک قدم آگے بڑھایا، جس پر حورین بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی۔ شادی حیدر کی ہے حورین، میری نہیں، اور جن کو تیاریاں کرنی ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تائی جان تمہیں پکار رہی تھی۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، اس نے فوراً جواب دیا، اور پھر اپنی بات پر خود ہی چھینک گئی۔ ابراہیم کی نظروں میں ایک پل کے لیے چمک ابھری، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے رخ موڑ لیا۔ میرا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کر مدد کرو، وہ کل ہی اس گھر میں آ رہی ہے اور تم یہاں وقت ضائع کر رہی ہو۔ حورین نے پیر پٹکا اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ ہمیشہ یہی کرتا تھا، جب بھی وہ کوئی بات کرتی وہ اسے کسی نہ کسی کام میں لگا دیتا یا کوئی نصیحت کر ڈالتا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ابراہیم اتنا اسپاٹ کیوں ہے۔ وہ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کے نام ہو چکے تھے، سب جانتے تھے کہ حورین کی ڈولی ابراہیم کے کمرے تک جائے گی، لیکن ابراہیم نے کبھی اس رشتے پر کھل کر بات نہیں کی تھی۔ وہ اسے ایک کزن کی طرح اہمیت دیتا تھا یا ایک منگیتر کی طرح۔ یہ بات حورین کے لیے ہمیشہ ایک معمہ رہی تھی۔ دوسری طرف حیدر کا معاملہ بالکل الگ تھا۔ حیدر، جو ابراہیم کا چھوٹا بھائی تھا، اس شادی کو لے کر اتنا پرجوش تھا کہ پورے گھر کو سر پہ اٹھا رکھا تھا۔ دعا اس کے لیے ایک ایسی لڑکی تھی جسے اس نے صرف ایک بار دیکھا تھا اور اسے دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا۔ یہ خالص ارینج میرج تھی، لیکن حیدر کا رویہ ایسے تھا جیسے وہ صدیوں سے دعا کا منتظر ہو۔ رات کے کھانے کی میز پر پورا خاندان جمع تھا۔ بڑی تائی جان، جن کا رعب پورے گھر پر تھا، سب کو ہدایت دے رہی تھی، کل بارات وقت پر نکلنی چاہیے۔ حیدر، تم اپنے دوستوں کو سمجھا دو کہ کوئی بے جا شور شرابہ نہ ہو۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ تائی جان، آپ بھائی کو سمجھائیں، وہ تو بارات میں بھی ایسے بیٹھیں گے جیسے کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوں، تھوڑا تو خوش ہونا چاہیے انسان کو۔ ابراہیم نے خاموشی سے نوالا توڑا اور بغیر سر اٹھائے کہا، میں اپنی جگہ خوش ہوں حیدر، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس اس بات کا خیال رکھنا کہ نکاح کے وقت تمہارے دستخط درست ہوں۔ میز پر ایک کہکا گونجا، لیکن حورین خاموش رہی۔ وہ مسلسل ابراہیم کو دیکھ رہی تھی جو اپنی پلیٹ میں مصروف تھا۔ اس کے لیے ابراہیم کی یہ خاموشی ہمیشہ سے ایک دیوار رہی تھی۔ اسے ڈر لگتا تھا کہ کہیں شادی کے بعد بھی یہ دیوار ایسے ہی قائم نہ رہے۔ اگلے دن حیدر کی بارات بہت دھوم دھام سے روانہ ہوئی۔ حورین نے گہرے سبز رنگ کا جوڑا پہنا تھا اور وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ بارات کے دوران بھی اس کی نظریں ابراہیم کو ڈھونڈتی رہی، جو مہمانوں کی توازن میں مصروف تھا۔
جب نکاح کا وقت آیا اور حیدر نے قبول ہے کہا تو حرین نے دیکھا کہ ابراہیم کے چہرے پر ایک سچی اور پرسکون مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اپنے بھائی کی خوشی میں واقعی خوش تھا۔ دعا جب دلہن بن کر اس گھر میں آئی تو اسے حرین دیکھ کر حیران رہ گئی۔ دعا بہت ہی سادہ اور پرسکون لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک حیا تھی جو اسے باقی سب سے ممتاز کرتی تھی۔ حیدر بار بار دعا کے پاس جانے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا، جبکہ دعا شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان ایک ایسی کیمسٹری تھی جو ابھی سے نظر آنے لگی تھی۔ رات گئی جب سب مہمان رخصت ہو گئے، حورین کچن میں پانی پینے آئی۔ وہاں ابراہیم پہلے سے موجود تھا۔ وہ کافی بنا رہا تھا۔ کچن کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ بہت ہی پرکشش لگ رہا تھا۔ آپ ابھی تک جاگے ہوئے ہیں؟ حرین نے قریب جاتے ہوئے پوچھا۔ ابراہیم نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی نظریں حرین کے لباس اور اس کے ماتھے پر لٹکے جھومر پر ٹک گئی۔ تھک گیا تھا، سوچا کافی پی لوں۔ تم کیوں نہیں سوئی؟ نیند نہیں آ رہی تھی۔ سب کتنا بدل گیا ہے نا؟ کل تک حیدر کتنا شور مچاتا تھا اور آج وہ کتنا سنجیدہ لگ رہا ہے، حرین نے شیلف سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ ابراہیم نے کافی کا سپ لیا اور دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ انسان جب کسی رشتے میں بنتا ہے تو اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جاتا ہے۔ حیدر اب اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک اور زندگی جڑی ہے۔ تو کیا شادی صرف ذمہ داری کا نام ہے؟ حرین نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کیا میں اس میں کوئی احساس، کوئی جذبہ، کوئی محبت نہیں ہوتی؟ کیا آپ کے لیے بھی ہماری شادی صرف ایک ذمہ داری ہوگی؟ کچن میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ ابراہیم نے کافی کا مگ نیچے رکھا اور حرین کے قریب آیا۔ حرین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ابراہیم نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی سانسیں حرین کے ماتھے کو چھو رہی تھیں۔ ذمہ داری اور محبت دو الگ چیزیں نہیں ہیں حرین۔ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری اٹھانا آپ کے لیے بوجھ نہیں بلکہ سکون بن جاتا ہے۔ رہی بات احساس کی تو ہر انسان کے احساس کا اظہار کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ڈھول بجا کر سناتے ہیں اور کچھ لوگ خاموشی سے دعا بن کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس کی باتیں حرین کے دل پر کسی نقش کی طرح بیٹھ گئی۔ ابراہیم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بغیر کچھ مزید کہے وہاں سے نکل گیا۔ حرین وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ابراہیم کی اس خاموشی کے پیچھے کتنی گہری سوچ چھپی ہوئی ہے۔ اگلی صبح حرین جب اٹھی تو گھر میں ایک نئی رونق تھی۔ دعا اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جا رہی تھی، جہاں تائی جان پہلے سے ہی موجود تھی۔ دعا نے بہت ہی اداب سے سب کو سلام کیا اور ناشتے میں مدد کروانے لگی۔ حیدر بھی وہیں کہیں گھوم رہا تھا، کبھی پانی پینے کے بہانے کچن میں آتا تو کبھی ناشتے کی فرمائش کرنے۔ ان دونوں کی نئی نویلی محبت پورے گھر میں ایک تازگی بھر رہی تھی۔ حرین نے دیکھا کہ حیدر کس طرح چھپ کر دعا کو دیکھ رہا تھا اور دعا کا چہرہ بار بار سرخ ہو رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر ابراہیم کا خیال آ رہا تھا۔ ابراہیم ناشتے کی میز پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اخبار کھولا اور اپنی دنیا میں مگن ہو گیا۔ حیدر نے شرارت سے ابراہیم کو چھیڑا۔ بھائی، اب تو آپ کو بھی ہمت کر لینی چاہیے۔ دیکھیے نا، گھر میں کتنی اچھی رونق لگ گئی ہے۔ اب حرین کو بھی اس گھر کی ملکہ بنا ہی دیں۔ ابراہیم نے اخبار سے نظریں ہٹائی اور حیدر کو گھورا۔ تم اپنی فکر کرو حیدر، ابھی تمہاری شادی کو 2 بھی دن نہیں ہوئے اور تم میری فکر کرنے لگے۔ حرین نے خاموشی سے اپنی چائے پی، لیکن اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ حیدر اور دعا کے رشتے میں جو تڑپ اور نیا پن ہے وہ اس کے اور ابراہیم کے رشتے میں نہیں ہے۔ شاید اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کے سامنے رہے تھے، یا شاید اس لیے کہ ابراہیم نے کبھی اسے اپنی ترجیح ظاہر نہیں کی تھی۔ دوپہر کے وقت حرین برآمدے میں بیٹھی دعا سے باتیں کر رہی تھی۔ دعا بہت جلد سلجھی ہوئی باتیں کرتی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ کتنی ڈری ہوئی تھی کہ اس گھر کے لوگ کیسے ہوں گے، لیکن حیدر کے رویے نے اس کا سارا ڈر ختم کر دیا تھا۔ دعا، تمہیں نہیں لگتا کہ ابراہیم بھائی بہت ہی عجیب ہے؟ حرین نے اچانک پوچھا۔ دعا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ نہیں تو، مجھے تو وہ بہت ہی باوقار لگتے ہیں۔ حیدر کہتے ہیں کہ ابراہیم بھائی اس گھر کی دیوار ہے، وہ خود دھوپ سہتے ہیں تاکہ باقی سب سائے میں رہ سکیں۔ حرین کو دعا کی بات سن کر ایک عجیب سا احساس ہوا۔ کیا وہ واقعی ابراہیم کو سمجھنے میں غلطی کر رہی تھی؟ کیا اس کی شوخی نے اسے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ وہ ابراہیم کی قربانیاں اور اس کی خاموش محبت نہیں دیکھ پا رہی تھی؟ اسی شام گھر میں ایک چھوٹا سا فنکشن تھا جس میں قریبی رشتہ داروں کو بلایا گیا تھا۔ حرین نے ہلکی گلابی رنگ کا لباس پہنا اور آئینے کے سامنے کھڑی خود کو سنوار رہی تھی۔ اسے بار بار ابراہیم کی وہ بات یاد آ رہی تھی کہ اظہار کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔
جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو ہال میں کافی گہما گہمی تھی۔ حیدر اور دعا اسٹیج پر بیٹھے بہت ہی پیارے لگ رہے تھے۔ ابراہیم ایک کونے میں کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ حورین اس کے پاس گئی لیکن اس بار وہ اسے تنگ کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ابراہیم، اس نے دھیمے سے پکارا۔ ابراہیم مڑا اور حورین کو دیکھ کر پل بھر کے لیے ساکت رہ گیا۔ گلابی رنگ اس کے گورے رنگ پر بہت ہی جچ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو ابراہیم کو بے چین کر گئی۔ تم بہت ہی اچھی لگ رہی ہو، ابراہیم نے الفاظ سنبھالتے ہوئے کہا۔ حورین مسکرائی۔ صرف اچھی؟ ابراہیم نے ایک گہرا سانس لیا۔ بہت اچھی۔ اب چلو، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دونوں ساتھ چلنے لگے، لیکن ان کے درمیان کی خاموشی اب بوجھل نہیں تھی۔ حورین کو محسوس ہو رہا تھا کہ ابراہیم کی نظریں بار بار اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ یہ ایک چھوٹے سے بدلاؤ کی شروعات تھی، لیکن حورین کو معلوم تھا کہ ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ اسے ابھی ابراہیم کے دل کی تہہ تک پہنچنا تھا اور یہ دیکھنا تھا کہ اس خاموش سمندر کے اندر کیا چھپا ہے۔ رات کے آخری پہر جب فنکشن ختم ہوا، حورین اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے محسوس کر رہی تھی۔ اچانک اسے نیچے باغ میں کسی کے چلنے کی آہٹ آئی۔ اس نے دیکھا کہ ابراہیم وہاں اکیلا ٹہل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈائری تھی جسے وہ بہت ہی غور سے دیکھ رہا تھا۔ حورین کا تجسس جاگ اٹھا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکلی اور نیچے باغ کی طرف بڑھ گئی۔ ابراہیم ایک بینچ پر بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ جب وہ قریب پہنچی تو ابراہیم نے ڈائری فوراً بند کر دی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو حورین؟ رات بہت ہو گئی ہے۔ اس کی آواز میں تھوڑی سی سختی تھی لیکن آنکھوں میں فکر۔ میں بھی یہی پوچھنے آئی تھی کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، اور یہ ڈائری کیا ہے؟ حورین نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ابراہیم نے ڈائری پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ کچھ نہیں، بس کچھ حساب کتاب تھا۔ تم جاؤ سو جاؤ۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ ہمیشہ مجھ سے کچھ نہ کچھ چھپاتے ہیں۔ کیوں ابراہیم؟ کیا میں آپ کے لیے اتنی پرائی ہوں؟ حورین کی آواز بھر آئی۔ ابراہیم نے اسے دیکھا۔ چاند کی روشنی میں حورین کی آنکھوں میں آنسو صاف چمک رہے تھے۔ اس کا دل ایک زوردار دھچکے سے لرز گیا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور آہستہ سے ڈائری اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ حساب کتاب نہیں ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو میں تم سے کبھی کہہ نہیں پایا۔ حورین نے لرزتے ہاتھوں سے ڈائری کھولی۔ اس کے اندر ہر صفحے پر حورین کا نام لکھا تھا، اس کی پسند، اس کی ناپسند، اس کی چھوٹی چھوٹی عادتیں اور وہ تاریخیں جب ابراہیم نے اسے دور سے دیکھ کر اس کی خوشی کی دعا کی تھی۔ ایک صفحے پر لکھا تھا، حورین میری زندگی کا وہ حصہ ہے جسے میں کھونا نہیں چاہتا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میری خاموشی اسے مجھ سے دور نہ کر دے۔ میں اسے وہ سب دینا چاہتا ہوں جس کی وہ حقدار ہے، لیکن میں حیدر کی طرح لفظوں کا کھلاڑی نہیں ہوں۔ حورین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ڈائری بند کی اور ابراہیم کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ اس نے ابراہیم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آپ کو لفظوں کی ضرورت نہیں ہے ابراہیم، آپ کا یہ احساس ہی میرے لیے کافی ہے۔ میں ہمیشہ آپ کو غلط سمجھتی رہی، مجھے لگا کہ آپ کو میری پرواہ نہیں ہے۔ ابراہیم نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے۔ پرواہ تو بہت ہے حورین، بس کبھی جتانا نہیں آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تم میری زندگی میں آؤ تو تمہیں کبھی یہ نہ لگے کہ تم پر کوئی بوجھ ڈالا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی مرضی سے مجھے قبول کرو۔ اس رات باغ میں ہونے والی اس گفتگو نے ان کے رشتے کی بنیاد بدل دی تھی۔ حورین کو اپنی محبت کا جواب مل گیا تھا اور ابراہیم کو وہ حوصلہ جس کی اسے ضرورت تھی۔ اگلے چند دن گھر میں ایک نئی توانائی کے ساتھ گزرے۔ حورین اب ابراہیم کے سامنے شرارتیں تو کرتی تھی، لیکن ان شرارتوں میں اب ایک اپنائیت اور احترام تھا۔ ابراہیم بھی اب پہلے سے زیادہ کھلنے لگا تھا۔ وہ حورین کے لیے وقت نکالتا، کبھی اس کے لیے پسندیدہ کتابیں لاتا تو کبھی اس کی پسند کا کھانا۔ دعا اور حیدر کی جوڑی بھی اب گھر میں پوری طرح رچ بس گئی تھی۔ دعا نے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لی تھی، جس سے تائی جان بہت خوش تھی۔ حیدر اب اپنے کام میں سنجیدہ ہونے لگا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اسے اپنی بیوی کے لیے ایک بہتر مستقبل بنانا ہے۔ ایک شام جب پورا خاندان چائے پہ اکٹھا تھا، بڑی تائی جان نے ایک اعلان کیا، اب جب کہ حیدر کی شادی بخوبی ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اگلے مہینے ابراہیم اور حورین کا نکاح بھی کر دیا جائے۔ حورین کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے چوری چھپے ابراہیم کی طرف دیکھا جو خاموشی سے مسکرا رہا تھا۔ اس بار اس کی خاموشی میں کوئی دیوار نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا اقرار تھا جس نے حورین کے وجود کو سکون سے بھر دیا۔ شادی کی تیاریاں دوبارہ شروع ہو گئیں، لیکن اس بار حورین کے لیے یہ احساس بالکل مختلف تھا۔ وہ اب صرف ایک شادی کے بندھن میں نہیں بندھ رہی تھی، بلکہ وہ اس انسان کے ساتھ زندگی شروع کرنے جا رہی تھی جس نے خاموشی سے اسے اپنی روح میں بسایا تھا۔
تیاریوں کے دوران ایک دن ابراہیم حرین کو باہر لے گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ دونوں اکیلے کہیں جا رہے تھے۔ وہ اسے ایک پرسکون سی جگہ پر لے گیا جہاں سے شہر کا نظارہ بہت ہی خوبصورت لگتا تھا۔ حرین، ابراہیم نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، شادی کے بعد زندگی بدل جائے گی۔ مجھ سے بہت زیادہ توقعات نہ رکھنا، لیکن اتنا یقین رکھنا کہ میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ حرین نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے آپ سے کسی بڑی چیز کی توقع نہیں ہے ابراہیم، مجھے بس آپ کا ساتھ چاہیے، وہ ساتھ جو خاموش ہو کر بھی سب کچھ کہہ دے۔ ان دونوں کے درمیان اب ایک ایسا فہیم پیدا ہو گیا تھا جو لفظوں کا محتاج نہیں تھا۔ حرین نے سمجھ لیا تھا کہ محبت صرف وہی نہیں ہوتی جو نظر آئے، بلکہ وہ بھی ہوتی ہے جو دل کی گہرائیوں میں چھپ کر انسان کو مضبوط بنا دے۔ شادی کا دن قریب آتا گیا اور حرین کی بے چینی بڑھنے لگی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اب وہ واقعی ابراہیم کی ہونے جا رہی ہے۔ دعا نے اس کی بہت ہی مدد کی اور اسے وہ سب سمجھایا جو ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ دعا کی باتوں میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا جس نے حرین کو بہت سہارا دیا۔ نکاح والے دن حرین سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ جب قاضی صاحب نے اس سے پوچھا تو اس نے پورے یقین اور محبت کے ساتھ قبول ہے کہا۔ دوسری طرف ابراہیم کی آواز میں وہ رعب اور عزم تھا جس نے حرین کے دل کو ایک عجیب سا تحفظ بخشا۔ رخصتی کے وقت حرین کی آنکھیں نم تھیں، لیکن اس کے دل میں ایک اطمینان تھا۔ وہ اپنے بچپن کے گھر سے نکل کر اس گھر کے دوسرے حصے میں جا رہی تھی، لیکن اس بار وہ ایک بیٹی نہیں بلکہ اس گھر کی عزت بن کے جا رہی تھی۔ ابراہیم نے اسے اپنے کمرے میں خوش آمدید کہا۔ کمرہ پھولوں کی مہک سے مہک رہا تھا۔ ابراہیم نے اس کے سامنے بیٹھ کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ خوش آمدید حرین ابراہیم۔ اس کی آواز میں اتنی محبت تھی کہ حرین کی ساری تھکن دور ہو گئی۔ اس رات انہوں نے بہت سی باتیں کی۔ ابراہیم نے اسے بتایا کہ وہ کتنے عرصے سے اسے دن کا خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے دل کے وہ تمام راز کھول دیے جو اب تک اس نے ڈائری میں چھپا رکھے تھے۔ حرین کو احساس ہوا کہ ابراہیم جس سے جتنا زیادہ پیار کرتا تھا، اس کے سامنے اتنا ہی زیادہ خاموش ہو جاتا تھا۔ زندگی اب ایک نئے رخ پر چل پڑی تھی۔ حرین اور ابراہیم اور حیدر اور دعا، یہ دونوں جوڑے ایک ہی گھر میں اپنی اپنی محبت کی داستان لکھ رہے تھے۔ حیدر اور دعا کی محبت میں ایک شوخی اور نیا پن تھا، جبکہ ابراہیم اور حرین کی محبت میں ایک گہرائی اور ٹھہراؤ۔ حرین اب گھر کے کاموں میں بھی دلچسپی لینے لگی تھی۔ وہ ابراہیم کے دفتر جانے سے پہلے اس کی ضرورت کی ہر چیز تیار رکھتی۔ ابراہیم بھی اب دفتر سے جلدی گھر آنے کی کوشش کرتا تاکہ وہ حرین کے ساتھ کچھ وقت گزار سکے۔ ان کی شامیں اب اکثر باغ میں باتیں کرتے ہوئے گزرتی۔ ایک دن ابراہیم نے حرین سے کہا، حرین، مجھے نہیں معلوم تھا کہ زندگی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ تمہارے آنے سے میرے گھر کے در و دیوار بولنے لگے ہیں۔ حرین نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا، اور آپ کے آنے سے میری خاموشیوں کو زبان مل گئی ہے۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، یہ تو بس ایک آغاز تھا، ایک ایسی زندگی کا آغاز جہاں دو دلوں نے ایک دوسرے کو مکمل طور پر قبول کر لیا تھا۔ اب بہت سے موسم آنے تھے، بہت سے اتار چڑھاؤ آنے تھے، لیکن انہیں یقین تھا کہ جب تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ حرین اکثر سوچتی تھی کہ اگر وہ ابراہیم کی خاموشی کو اپنی ضد سمجھ لیتی تو شاید وہ کبھی اس خوبصورت رشتے کو نہ پاتی۔ اس نے سیکھا تھا کہ رشتے صرف بنتے نہیں ہیں، انہیں بنانا پڑتا ہے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ان پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح دن مہینوں میں بدلتے گئے اور ان کی محبت مزید گہری ہوتی گئی۔ حرین اب ابراہیم کی ہر خاموشی کا مطلب سمجھتی تھی، اور ابراہیم اب حرین کی ہر شرارت کے پیچھے چھپے پیار کو پہچانتا تھا۔ ان کا گھر اب واقعی ایک جنت کا نمونہ بن چکا تھا، جہاں ہر طرف سکون اور محبت کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ابراہیم نے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ حرین جائے نماز پر بیٹھی سر جھکائے شاید کچھ مانگ رہی تھی۔ اس کے گرد پھیلایا ہوا سرخ جوڑا چاندنی کی روشنی میں مزید گہرا نظر آ رہا تھا۔ ابراہیم نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کا پہر شروع ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ حرین نے جب دعا ختم کی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو ابراہیم کو وہاں موجود پا کر وہ تھوڑا سا جھنپ گئی۔ اس نے جلدی سے جائے نماز تہہ کی اور اسے الماری پر رکھنے لگی۔ آپ کب آئے؟ حرین نے بال سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ ابراہیم نے سر پیچھے کی طرف جھکایا اور آنکھیں موند لی۔ بس ابھی کچھ دیر پہلے۔ تم کیا مانگ رہی تھی حرین؟ اتنی لمبی دعا؟
اور وہ بھی اتنی سکون سے۔ حورین نے گہرا سانس لیا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میں مانگ رہی تھی کہ اللہ ہمیں اس سکون کو ہمیشہ برقرار رکھنے کی توفیق دے۔ ابراہیم، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ شادی کے بعد کی زندگی اتنی پرسکون ہو سکتی ہے۔ میں تو ہمیشہ ڈرتی تھی کہ شاید آپ کے ساتھ زندگی بہت ہی مشکل ہوگی۔ ابراہیم نے آنکھیں کھولی اور اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ مشکل کیوں؟ کیا میں اتنا برا انسان تھا؟ برے نہیں، بس بہت ہی دور رہنے والے انسان تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ آپ کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہوگا، یا آپ مجھے وہ توجہ نہیں دیں گے جو ایک بیوی کا حق ہوتا ہے۔ حورین نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ابراہیم نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی انگلیوں سے کھیلنے لگا۔ حورین، توجہ صرف بول کر نہیں دی جاتی۔ میں نے تمہیں ہر ضرورت، تمہاری ہر خوشی کو اپنی پہلی ترجیح بنایا ہے۔ کیا تمہیں یاد ہے جب تم چھوٹی تھی اور تمہیں وہ مخصوص رنگ کی گڑیا چاہیے تھی جو پورے شہر میں نہیں مل رہی تھی؟ حورین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہاں، وہ تو ابا جی لائے تھے میرے لیے۔ ابراہیم کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ چچا جان نہیں لائے تھے، وہ میں لایا تھا، لیکن میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کا نام نہ لے۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میرے بارے میں کچھ سوچو۔ میں تب بھی تمہیں خوش دیکھنا چاہتا تھا اور آج بھی یہی چاہتا ہوں۔ حورین ساکت رہ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے زندگی کے کتنے سال ابراہیم کو ایک سرد مہر انسان سمجھنے میں گزار دیے تھے، جبکہ وہ خاموشی سے اس کی زندگی کے کانٹے چن رہا تھا۔ اس نے اپنا سر ابراہیم کے کندھے پر رکھ دیا۔ آپ کتنے اچھے ابراہیم، کاش میں نے آپ کو پہلے سمجھ لیا ہوتا۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی حورین، ہمارے پاس پوری زندگی پڑی ہے۔ ابراہیم نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ اگلی صبح کی روشنی جب کھڑکیوں سے چھن کر آئی تو پورا گھر ایک نئی گہما گہمی میں تھا۔ تائی جان کچن میں دعا کو پراٹھے بنانے کا طریقہ سکھا رہی تھی۔ دو بہت ہی دھیان سے ہر بات سن رہی تھی اور حیدر بار بار کچن کے چکر لگا رہا تھا۔ تائی جان، آپ دعا کو تھکا رہی ہیں، اسے آرام کرنے دیں، میں ناشتہ باہر سے منگوا لیتا ہوں، حیدر نے شرارت سے کہا۔ تائی جان نے بیلن لہراتے ہوئے اسے گھورا۔ جاؤ یہاں سے حیدر، اپنی بیوی کی طرف داری بند کرو، اسے گھر کے کام سیکھنے دو، کل کو جب تم الگ رہو گے تو کون کھلائے گا تمہیں؟ الگ؟ تائی جان، آپ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ میں تو کہیں نہیں جا رہا، حیدر نے ایک دم سنجیدہ ہو کر کہا اور دعا کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اسی وقت ابراہیم اور حورین بھی وہاں پہنچ گئے۔ ابراہیم نے حیدر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ حیدر، تائی جان ٹھیک کہہ رہی ہیں، ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا سیکھو۔ حورین نے ابراہیم کی طرف دیکھا اور ہنس دیا۔ آپ تو بس نصیحتیں شروع کر دیتے ہیں۔ دعا، تم پریشان نہ ہو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ ناشتے کی میز پر آج ایک الگ ہی رونق تھی۔ ابراہیم جو اکثر اخبار پڑھتے ہوئے ناشتہ کرتا تھا، آج اخبار ایک طرف رکھ کر سب کی باتوں میں حصہ لے رہا تھا۔ تائی جان نے ابراہیم کو مخاطب کیا۔ بیٹا، میں سوچ رہا تھا اگلے ہفتے ہم سب مری چلیں۔ بہت وقت ہو گیا ہے، پورا خاندان کہیں باہر نہیں گیا۔ حورین کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ جی تائی جان، یہ تو بہت ہی اچھا خیال ہے۔ ابراہیم نے کچھ دیر سوچا اور پھر حورین کی طرف دیکھ کر سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے تائی جان، میں اپنے کاموں کی ترتیب دیکھ لیتا ہوں، ہم اگلے ہفتے جا سکتے ہیں۔ تیاریاں شروع ہو گئی۔ حورین اور دعا نے مل کر سامان پیک کرنا شروع کیا۔ ان دونوں کے درمیان اب ایک بہت ہی پیاری دوستی ہو چکی تھی۔ دعا اکثر حورین سے ابراہیم کے بارے میں پوچھتی اور حورین اسے بتاتی کہ ابراہیم اوپر سے جتنا سخت ہے، اندر سے اتنا ہی موم ہے۔ مری کے سفر کا دن آ گیا۔ دو گاڑیوں میں پورا خاندان روانہ ہوا۔ ایک گاڑی ابراہیم چلا رہا تھا جس میں حورین اور تائی جان تھی، جبکہ دوسری گاڑی حیدر چلا رہا تھا۔ راستے میں حورین نے بہت سی باتیں کی، گانے گائے اور ابراہیم کو بھی مجبور کیا کہ وہ کچھ بولے۔ ابراہیم، آپ بھی تو کچھ کہیں نا، اتنا لمبا سفر ہے اور آپ بس سڑک کو دیکھ رہے ہیں، حورین نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ ابراہیم نے گاڑی چلاتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مری پہنچ کر تمہیں سب سے پہلے کہاں لے جاؤں؟ تمہیں تو برف باری پسند ہے نا؟ بہت پسند ہے، حورین نے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ جب وہ مری پہنچے تو شام ڈھل رہی تھی۔ پہاڑوں پر دھند کی چادر پھیلی ہوئی تھی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے روح کو تازگی بخش رہے تھے۔ انہوں نے ایک خوبصورت کاٹیج بک کروایا تھا جس کے چاروں طرف صنوبر کے درخت تھے۔ رات کے وقت سب نے مل کر آگ جلائی اور اس کے گرد بیٹھ گئے۔ حیدر نے گٹار نکالا اور کوئی پرانا نغمہ گنگنانے لگا۔ دعا اس کے پاس بیٹھی اسے بہت ہی محبت سے دیکھ رہی تھی۔ حورین نے دیکھا کہ ابراہیم بھی اس ماحول میں بہت ہی ریلیکس محسوس کر رہا تھا۔ حورین، چلو باہر چلتے ہیں، ابراہیم نے دھیمی سے اس کے کان میں کہا۔
وہ دونوں خاموشی سے باقی سب سے الگ ہو کر کاٹیج کی بالکنی میں آ گئے۔ وہاں سے وادی کا نظارہ ایسے تھا جیسے زمین پر ستارے بکھرے ہوں۔ دور کہیں کسی کے گھر کی روشنیاں چمک رہی تھی۔ کتنا سکون ہے نا یہاں، حورین نے ابراہیم کے بازو میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن تمہارے ساتھ یہ سکون دگنا ہو جاتا ہے، ابراہیم نے اس کی طرف مڑ کے کہا۔ حورین، میں اکثر سوچتا تھا کہ میری زندگی صرف کام اور ذمہ داریوں تک محدود رہے گی، لیکن تمہارے آنے سے مجھے احساس ہوا کہ زندگی جینے کا نام ہے۔ حورین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ نے بھی تو مجھے جینا سکھایا ابراہیم، مجھے تو بس اڑنا آتا تھا، آپ نے مجھے زمین پر رہ کر خوش ہونا سکھایا۔ اچانک بارش شروع ہو گئی، مری کی وہ ٹھنڈی بارش جس میں مٹی کی خوشبو رچ بس جاتی ہے۔ حورین نے بارش میں ہاتھ پھیلائے اور اسے محسوس کرنے لگی۔ ابراہیم اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے اپنا کوٹ اتارا اور حورین کے کندھوں پر ڈال دیا۔ اندر چلو، طبیعت خراب ہو جائے گی، اس نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں ابراہیم، تھوڑی دیر اور، دیکھے نا یہ بارش کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ حورین نے اسے بھی اپنے ساتھ کھینچا۔ وہ دونوں بارش میں کھڑے رہے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے، جیسے وقت وہیں رک گیا ہو۔ اسی لمحے میں کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی اندیشہ نہیں تھا، بس ایک دوسرے کا احساس اور محبت تھی۔ اگلے دن صبح جب حورین کی آنکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ ابراہیم وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو دیکھا کہ سب ناشتے کی میز پر موجود ہیں، لیکن ابراہیم نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابراہیم کہاں ہے؟ اس نے دعا سے پوچھا۔ وہ تو صبح سویرے ہی باہر نکل گئے تھے، کہہ رہے تھے کہ کچھ ضروری فون کالز کرنی ہے، دعا نے جواب دیا۔ حورین کے دل میں ایک دم بے چینی ہوئی۔ ابراہیم یہاں چھٹیاں منانے آیا تھا تو پھر کام کیوں کر رہا تھا؟ وہ کوٹھی سے باہر نکلی اور اسے ڈھونڈنے لگی۔ کچھ دور جا کر اسے ابراہیم ایک درخت کے نیچے کھڑا نظر آیا۔ وہ فون پر کسی سے سخت لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا نا یہ ڈیل ابھی فائنل نہیں ہوگی، مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ ابراہیم کی آواز میں غصہ تھا۔ جب اس نے حورین کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ آپ پھر سے کام میں لگ گئے؟ ابراہیم، ہم یہاں سکون کے لیے آئے ہیں، کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے ان سب چیزوں کو بھول نہیں سکتے؟ حورین کی آواز میں تھوڑی سی شکایت تھی۔ ابراہیم نے اسے پاس بلایا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ آئی ایم سوری حورین، بس ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، اب سب ٹھیک ہے، چلو آج ہم مال روڈ چلیں گے۔ حورین کا موڈ ٹھیک ہو گیا۔ وہ سارا دن مال روڈ پر گھومتے رہے، شاپنگ کی اور بہت سی تصویریں کھینچی۔ حیدر اور دعا بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان چاروں کی ہنسی مذاق نے پورے ماحول کو خوشگوار بنا دیا تھا۔ شام کے وقت جب وہ واپس کاٹیج جا رہے تھے تو ابراہیم نے حورین کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت شال خریدی۔ وہ شال ہاتھ کی کڑھائی والی تھی اور بہت ہی قیمتی نظر آ رہی تھی۔ یہ تمہارے لیے، ابراہیم نے اسے دیتے ہوئے کہا۔ حورین نے اسے اوڑھا اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ یہ بہت ہی پیاری ہے ابراہیم، شکریہ۔ رات کو جب سب سو گئے، حورین کی آنکھ اچانک کسی آواز سے کھلی۔ اس نے دیکھا کہ ابراہیم بستر پر نہیں ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور باہر آئی۔ لاؤنج میں مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ وہاں ابراہیم ایک لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا اور اس کی پیشانی پر پسینہ تھا۔ ابراہیم، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ حورین نے اس کے پاس جا کر پوچھا۔ ابراہیم نے جلدی سے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ کچھ نہیں حورین، بس تھوڑی سی سر درد ہے اور نیند نہیں آ رہی تھی۔ حورین نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ اسے تیز بخار تھا۔ آپ کو تو تیز بخار ہے، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، تم بہت ہی خوش تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے تمہارا موڈ خراب ہو، ابراہیم نے کمزور سی آواز میں کہا۔ حورین کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت سے زیادہ میرے لیے کچھ اہم نہیں ہے۔ وہ فوراً کچن میں گئی اور گرم پانی اور پٹیاں لے کر آئی۔ اس نے ساری رات ابراہیم کے سر پر ٹھنڈی پٹیاں رکھی اور اس کا خیال رکھا۔ ابراہیم بار بار اسے سونے کا کہتا رہا، لیکن حورین وہیں بیٹھی رہی۔ اس رات حورین کو احساس ہوا ابراہیم سب کے لیے کتنا کچھ کرتا ہے، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو وہ کتنا اکیلا ہو جاتا ہے۔ صبح تک ابراہیم کا بخار کم ہو گیا تھا۔ جب وہ جاگا تو اس نے دیکھا کہ حورین اس کے ہاتھ پر سر رکھے وہیں صوفے پر سو گئی ہے۔ اس کے دل میں حورین کے لیے محبت کی ایک نئی لہر اٹھی۔ اس نے بہت ہی آہستہ سے اسے اٹھایا اور بستر پر لٹایا۔ جب حورین اٹھی تو ابراہیم اس کے لیے چائے بنا کر لایا تھا۔ اب کیسی ہے میری ڈاکٹر صاحبہ؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ حورین نے اسے گھورا۔ اب آپ مذاق اڑائیں گے؟ آپ کو اندازہ ہے میں کتنی ڈر گئی تھی؟ تمہارے ڈر نے ہی تو مجھے ٹھیک کیا ہے، ابراہیم نے اسے چائے کا کپ دیتے ہوئے کہا۔
ان کے سفر کے باقی دن بہت ہی اچھے گزرے۔ ابراہیم نے اب کام کو مکمل طور پر ایک طرف رکھ دیا تھا اور وہ اپنا سارا وقت حرین اور خاندان کو دے رہا تھا۔ واپسی پر جب وہ گاڑی میں بیٹھے تو سب کے چہروں پر ایک اطمینان تھا۔ گھر واپسی کے بعد زندگی پھر سے معمول پر آ گئی، لیکن اب ایک فرق تھا۔ ابراہیم اور حرین کے درمیان اب کوئی پردہ نہیں رہا تھا۔ وہ اپنی ہر چھوٹی بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے۔ ایک دن حرین کچن میں کام کر رہی تھی کہ اچانک اسے چکر آ گیا۔ دعا قریب ہی کھڑی تھی، اس نے اسے سنبھالا۔ حرین، کیا ہوا؟ تمہارا رنگ اتنا زرد کیوں ہو رہا ہے؟ حرین نے سر جھٹکا۔ کچھ نہیں، بس تھوڑی سی تھکن ہے۔ لیکن دعا اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ جب رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ گھر میں ایک نیا مہمان آنے والا ہے۔ حرین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی ابراہیم کے دفتر پہنچی۔ ابراہیم ایک میٹنگ میں مصروف تھا جب اس کا سیکرٹری اندر آیا اور بتایا کہ حرین بی بی آئی ہیں۔ ابراہیم نے میٹنگ فوراً ختم کی اور باہر آیا۔ حرین کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ کیا بات ہے حرین، سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ حرین نے خاموشی سے رپورٹ اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ ابراہیم نے اسے پڑھا، پھر اس کی نظریں حرین پر ٹک گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے حرین کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ شکریہ حرین، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے دی۔ ابراہیم کی آواز بھر گئی تھی۔ یہ خبر پورے گھر میں پھیل گئی۔ تائی جان اور تایا جان بہت ہی خوش تھے۔ حیدر اور دعا نے تو پورے گھر کو مٹھائیوں سے بھر دیا۔ گھر میں ایک جشن کا سماں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور حرین کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے پورا گھر ایک پاؤں پہ کھڑا رہتا۔ ابراہیم نے تو جیسے دفتر جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ سارا دن حرین کے ارد گرد گھومتا رہتا، اسے وقت پر دوائیاں دیتا اور اس کی پسند کے کھانے لاتا۔ ایک شام جب وہ دونوں ٹیرس پر تھے، حرین نے ابراہیم سے کہا، ابراہیم، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں ایک اچھی ماں بن سکوں گی۔ ابراہیم نے اس کا ہاتھ دبایا۔ تم بہترین ماں بنو گی حرین، کیونکہ تمہارے پاس وہ دل ہے جو دوسروں کے لیے دھڑکتا ہے، اور یاد رکھنا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس دوران دعا کی زندگی میں بھی ایک موڑ آیا۔ حیدر کو کام کے سلسلے میں کچھ عرصے کے لیے دوسرے شہر جانا پڑا اور دعا پہلی بار اس سے دور ہوئی۔ وہ بہت ہی اداس رہنے لگی، لیکن حرین نے اسے بہت ہی حوصلہ دیا اور اس کا خیال رکھا۔ ان دونوں بہنوں جیسی نند بھاوج کی مثال پورے خاندان میں دی جاتی تھی۔ 9 مہینے پلک جھپکتے گزر گئی۔ ایک رات حرین کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ پورے گھر میں افراتفری مچ گئی۔ ابراہیم اسے فوراً ہسپتال لے گیا۔ وہ ہسپتال کی راہداری میں بے چینی سے چکر لگا رہا تھا۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑا امتحان اس وقت ایک ہی چھت کے نیچے تھے۔ کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آئی اور مسکراتے ہوئے ابراہیم کو مبارکباد دی۔ مبارک ہو ابراہیم صاحب، آپ کے گھر بیٹا ہوا ہے اور ماں بھی بالکل ٹھیک ہے۔ ابراہیم جیسے وہیں سجدے میں گر گیا۔ اس کی آنکھوں سے شکر کے آنسو بہنے لگے۔ جب وہ اندر گیا اور اس نے اپنے ننھے سے بیٹی کو پہلی بار دیکھا تو اسے احساس ہوا زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ حرین نے تھکاوٹ کے باوجود اسے دیکھ کر ایک خوبصورت مسکراہٹ دی۔ اس کا نام کیا رکھیں گے؟ حرین نے دھیمے سے پوچھا۔ ابراہیم نے بچے کو گود میں لیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کا نام اذلان رکھیں گے، شیر کی طرح بہادر، جیسے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ بنے۔ اذلان کے آنے سے گھر کی رونق میں 4 چاند لگ گئے۔ ابراہیم جو کبھی بہت ہی سنجیدہ ہوتا تھا، اب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ فرش پر لیٹ کر کھیلتا نظر آتا۔ حرین اسے دیکھ کر اکثر ہنستی اور کہتی کہ ابراہیم صاحب، آپ کی سنجیدگی کہاں گئی؟ حیدر بھی واپس آ گیا تھا اور اب وہ دعا کے ساتھ زندگی کی نئی منصوبے بندی کر رہا تھا۔ پورا خاندان ایک بار پھر ایک جگہ متحد ہو گیا تھا۔ ایک دن گھر میں ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا تاکہ سب کو اذلان سے ملوایا جا سکے۔ حرین نے بہت ہی پیارا جوڑا پہنا تھا اور وہ بہت ہی خوش لگ رہی تھی۔ دعا بھی اس کے ساتھ مہمانوں کی توازن میں مصروف تھی۔ جب سب مہمان چلے گئے، ابراہیم اور حرین باغ میں آ کر بیٹھ گئے۔ اذلان ابراہیم کی گود میں سو رہا تھا۔ چاند کی روشنی ان کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ حرین، ابراہیم نے پکارا، جی؟ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی اتنی پرسکون اور اتنی بھرپور ہوگی۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ میں اکیلا ہی سب کچھ سنبھال لوں گا، لیکن تمہارے اور اذلان کے آنے سے مجھے سمجھ آیا کہ خاندان کی اصل طاقت ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے۔ حرین نے اس کے کندھے پر سر رکھا، اور میں نے یہ سب سیکھا کہ سچی محبت وہی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے، جو خاموش ہو کر بھی سب کچھ کہہ دے۔ ابھی زندگی کے بہت سے سفر باقی تھے۔
اذلان کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھنا تھا، اسے پڑھانا لکھانا تھا اور حیدر اور دعا کی زندگی میں آنے والی نئی خوشیوں کو دیکھنا تھا۔ لیکن وہ دونوں جانتے تھے کہ جب تک وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں وہ ہر منزل پا لیں گے۔ کہانی کے اس موڑ پر حورین کو وہ تمام دن یاد آ رہے تھے جب وہ ابراہیم سے چڑتی تھی، لیکن آج وہی ابراہیم اس کی کائنات کا مرکز تھا۔ زندگی نے اسے بہت کچھ سکھایا تھا اور سب سے بڑا سبق یہی تھا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور ارینج ہو یا کزن میرج، اگر اس میں خلوص اور احترام ہو تو وہ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ بن جاتا ہے۔ حورین کی آنکھیں اب مستقبل کے سپنوں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کیسے اذلان اس باغ میں دوڑے گا، کیسے وہ اور ابراہیم بوڑھے ہوں گے، اور کیسے یہ گھر ہمیشہ خوشیوں کا گہوارہ رہے گا۔ حیدر اور دعا کے کمرے کی فضا اس وقت بالکل مختلف تھی۔ جب حیدر واپس دوسرے شہر سے لوٹتا تھا، کمرے میں لگی موم بتیوں کی دھیمی روشنی اور گلاب کے پھولوں کی مہک اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ دعا نے اپنے شوہر کے استقبال کے لیے کتنی محبت سے تیاری کی تھی۔ حیدر نے جب کمرے میں قدم رکھا تو اس کی نظر دعا پر ٹھہر گئی، جو کھڑکی کے پاس کھڑی باہر گرتی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ حیدر نے دبے پاؤں اس کے پاس جا کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ دعا ایک دم ہڑبڑا گئی، لیکن حیدر کی خوشبو پہچان کر اس کے وجود میں ایک سکون اتر گیا۔ آپ کب آئے؟ میں تو آپ کی راہ دیکھ رہی تھی، اس نے مڑ کر حیدر کے گلے میں اپنی باہیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ حیدر نے اس کے ماتھے کو چھوا اور بہت ہی دھیرے سے بولا، جب سے تم سے دور ہوا تھا ہر لمحہ یہی سوچتا تھا کہ کب وہ وقت آئے گا جب میں دوبارہ تمہیں اپنے سامنے دیکھوں گا۔ دعا، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہارے بغیر وہ شہر کتنا ویران تھا۔ دعا نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لیں۔ میں نے بھی آپ کو بہت ہی یاد کیا، یہ گھر، یہ کمرہ، سب مجھے اداس لگنے لگا تھا۔ حیدر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ اب میں کہیں نہیں جا رہا، اب صرف تم ہو اور میری یہ محبت۔ اس نے دعا کے قریب جھکتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ جب سے دعا کے گالوں پر لالی دوڑ گئی، ان دونوں کی ارینج میرج اب ایک ایسی گہری محبت میں بدل چکی تھی جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ شاید جنموں سے ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ اگلے دن صبح جب حورین اور ابراہیم ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے، حیدر اور دعا بھی وہاں پہنچ گئی۔ حیدر کا ہاتھ اب بھی دعا کے ہاتھ میں تھا، جسے دیکھ کر حورین نے شرارت سے ابراہیم کے کوہنی ماری۔ ابراہیم، دیکھے ذرا، حیدر تو دعا کو ایک پل کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑ رہا، حورین نے مسکرا کر کہا۔ ابراہیم نے سر اٹھا کر اپنے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا اور ایک دھیمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ محبت جب نہیں ہوتی تو انسان ڈھونڈتا ہے، اور جب مل جاتی ہے تو اسے کھونے سے ڈرتا ہے۔ حیدر کا رویہ بالکل فطری ہے۔ حیدر نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، بھائی، آپ بھی تو بھابھی کا اتنا ہی خیال رکھتے ہیں، بس آپ کا انداز تھوڑا شاہی ہے اور میرا تھوڑا جذباتی۔ میز پر کہکا گونجا۔ ابراہیم نے حورین کی طرف دیکھا، جو اب اذلان کو اپنی گود میں لیے اسے دودھ پلا رہی تھی۔ اسی لمحے ابراہیم کو محسوس ہوا کہ اس گھر کا ہر فرد اپنی خوشی کے دائرے میں کتنا مطمئن ہے۔ کچھ دن بعد حورین نے سوچا کہ کیوں نہ ابراہیم کے لیے کچھ خاص کیا جائے۔ ابراہیم اپنی مصروفیت کے باوجود حورین کو ہر چھوٹی بڑی خواہش کا خیال رکھتا، لیکن وہ خود بہت ہی کم اپنی ضرورتوں کا اظہار کرتا تھا۔ حورین نے دعا کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا کہ وہ ایک رات باغ میں ایک چھوٹا سا ڈنر ارینج کریں گے، صرف ان چاروں کے لیے۔ رات کے وقت باغ کے ایک کونے میں پیلے رنگ کے چھوٹے بلبوں کی لڑیاں لگائی گئی تھی۔ سفید میز پر بہترین کھانے سجے تھے۔ جب ابراہیم اور حیدر وہاں پہنچے تو وہ دنگ رہ گئی۔ حورین نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا تھا جس پر سنہری کام تھا، جبکہ دعا ہلکے آسمانی رنگ کے جوڑے میں پری لگ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ ابراہیم نے حیرت سے پوچھا۔ حورین اس کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے میز کی طرف لے گئی۔ یہ شکر ہے ابراہیم، اس ہر لمحے کے لیے جو آپ نے میری زندگی کو خوبصورت بنانے میں صرف کیا۔ ابراہیم نے حورین کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں ایک ایسی ستائش تھی جس نے اسے پل بھر میں نہال کر دیا۔ وہ چاروں وہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک حیدر نے ایک پرانی بات چھیڑ دی۔ بھائی، آپ کو یاد ہے جب حورین بچپن میں آپ کی کتابیں چھپا دیتی تھی تاکہ آپ اس کے ساتھ کھیلیں؟ ابراہیم ہنس پڑا۔ ہاں، اور میں غصے سے پورا گھر سر پہ اٹھا لیتا تھا، لیکن جیسے ہی حورین سامنے آتی تھی میرا غصہ برف کی طرح پگھل جاتا۔ حورین نے چھیڑا، اچھا، اور آپ تو کہتے تھے کہ میں بہت ہی بدتمیز ہوں اور آپ مجھ سے کبھی شادی نہیں کریں گے۔ ابراہیم نے حورین کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبا کر اسے گہری نظر سے دیکھا۔ انسان اکثر وہ باتیں کہتا ہے جو وہ محسوس نہیں کرتا۔ میں نے تو اسی دن تمہیں اپنا مان لیا تھا جب تم نے پہلی بار میرے لیے اپنی گڑیا کی قربانی دی تھی۔ ان کی گفتگو میں ایک ایسا رچاؤ تھا جو برسوں کی رفاقت کے بعد آتا ہے۔
حیدر اور دعا ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ دعا نے حیدر سے کہا، حیدر، دیکھیے ابراہیم بھائی اور حرین آپس میں کتنے جڑے ہوئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہماری ارینج میرج بھی اسی راستے پر چل پڑی ہے۔ حیدر نے دعا کا ہاتھ چوما۔ ہمارا راستہ اور بھی خوبصورت ہوگا دعا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اسی دوران ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا چلا۔ ابراہیم نے اٹھ کر حرین کے کندھے پر اپنی شال ڈال دی۔ تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے، چلو اندر چلتے ہیں۔ حرین نے منع کیا، نہیں ابراہیم، تھوڑی دیر اور۔ یہ چاند، یہ ستارے اور یہ آپ کا ساتھ، میں اسے کھونا نہیں چاہتی۔ ابراہیم اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اپنے بازو اس کے گرد حائل کر دیے۔ تم کبھی کچھ نہیں کہو گی حرین، میں تمہارے ساتھ ایک مضبوط دیوار کی طرح کھڑا ہوں۔ وقتی رفتار کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اذلان اب تھوڑا تھوڑا کرالنگ کرنے لگا تھا اور اس کی آوازوں سے پورا گھر گونجتا تھا۔ ابراہیم جب بھی کام سے واپس آتا وہ سیدھا اذلان کے پاس جاتا۔ حرین اکثر اسے دیکھ کر مسکراتی کہ وہ شخص جو کبھی فائلوں میں مگن رہتا تھا اب ایک بچے کے لیے گھوڑا بننے کو بھی تیار تھا۔ ایک شام حرین اوپر والے کمرے میں اذلان کو سلا رہی تھی کہ ابراہیم اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ تھا۔ یہ کیا ہے؟ حرین نے سرگوشی میں پوچھا۔ تاکہ بچہ جاگ نہ جائے۔ ابراہیم نے اسے پاس بلایا اور ڈبہ کھولا۔ اس کے اندر ہیرے کا ایک بہت ہی نفیس لاکٹ تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ حرین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ابراہیم، یہ تو بہت ہی مہنگا لگ رہا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ ابراہیم نے لاکٹ اس کے گلے میں پہنایا۔ تم میری زندگی کا سب سے قیمتی ہیرا ہو حرین، یہ تو بس ایک چھوٹا سا پتھر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب بھی تم اسے دیکھو تمہیں یاد رہے کہ تمہاری قدر میری نظر میں کیا ہے۔ حرین نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ لاکٹ اس کے گلے میں چمک رہا تھا، لیکن اس کی اپنی آنکھوں کی چمک اس سے کہیں زیادہ تھی۔ اس نے مڑ کر ابراہیم کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ محبت وہ ہوتی ہے جو فلموں میں دکھائی جاتی ہے، لیکن آپ نے مجھے سکھایا کہ محبت وہ ہے جو خاموشی سے نبھائی جائے۔ ابراہیم نے اس کی پیشانی چومی۔ اور تم نے مجھے سکھایا کہ زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے شور کی ضرورت نہیں، بس ایک سچے رشتے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری طرف حیدر اور دعا کی زندگی میں بھی ایک نیا موڑ آیا تھا۔ حیدر اب اپنے کاروبار کو مزید بڑھا رہا تھا اور دعا اس کی ہر قدم پر ہمت بندھاتی۔ ایک دن حیدر گھر آیا تو بہت ہی پریشان تھا۔ اسے ایک بڑا نقصان ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ دعا جب کمرے میں چائے لے کر آئی تو اس نے حیدر کا چہرہ دیکھ کر ہی بھانپ لیا تھا کہ کچھ غلط ہے۔ وہ اس کے پیروں میں زمین پر بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔ حیدر، کیا بات ہے؟ آپ اتنی اداس کیوں ہیں؟ حیدر نے اسے سب بتا دیا۔ مجھے ڈر ہے دعا کہ میں شاید وہ سب برقرار نہ رکھ سکوں جو میں نے تمہارے لیے سوچا تھا۔ دعا نے بہت ہی سکون سے جواب دیا، حیدر، مجھے بڑے گھروں یا گاڑیوں سے محبت نہیں ہے، مجھے آپ سے ہے۔ اگر آج ہمارے پاس کچھ نہیں بھی ہے تب بھی میں آپ کے ساتھ اسی طرح خوش رہوں گی۔ ہم مل کر سب کچھ دوبارہ بنا لیں گے۔ حیدر کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے دعا کو گلے لگا لیا۔ تمہارا یہی بھروسہ میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب یہ بات ابراہیم کو معلوم ہوئی تو اس نے حیدر کو اپنے پاس بلایا۔ حیدر، تم نے مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ ہم بھائی ہیں، تمہارا نقصان میرا نقصان ہے۔ حیدر نے سر جھکا لیا، بھائی، میں چاہتا تھا کہ میں خود کچھ کر کے دکھاؤں۔ ابراہیم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ خود کرنا اچھی بات ہے، لیکن اپنوں کا ساتھ لینا کمزوری نہیں ہوتا۔ ہم مل کر اس مسئلے کو حل کریں گے۔ اس واقعے نے پورے خاندان کو مزید ہی قریب کر دیا۔ حرین اور دعا نے مل کر گھر کے اخراجات میں کفایت شاری شروع کر دی تاکہ مردوں پر بوجھ کم ہو۔ یہ ایک مثالی خاندان کی تصویر تھی جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کو تیار تھا۔ کچھ مہینے کی محنت کے بعد حیدر کا کاروبار دوبارہ پٹڑی پر آ گیا۔ اس دن گھر میں شکرانے کے طور پر ایک بڑی محفل منعقد کی گئی۔ ابراہیم نے حرین کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر سب کو دیکھا اور اس کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ رات کے آخری پہر جب سب سو گئے، ابراہیم اور حرین اپنی بالکنی میں بیٹھے تھے۔ آسمان صاف تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ حرین، ابراہیم نے پکارا، جی ابراہیم، کیا تمہیں یاد ہے ہم چھوٹے تھے اور تایا جان کہتے تھے کہ ایک دن یہ گھر خوشیوں سے بھر جائے گا؟ حرین نے مسکرا کر سر ہلایا، جی یاد ہے، اور آج وہ دن آ گیا ہے۔ ابراہیم نے اسے اپنے قریب کر لیا، تمہیں پتہ ہے مجھے اب کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ میرے پاس تم ہو، اذلان ہے، حیدر اور دعا ہے اور یہ گھر ہے۔ حرین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور میرے پاس آپ کی محبت ہے جو میرے لیے پوری کائنات ہے۔ ان دونوں کے درمیان کی یہ خاموشی اب پہلے جیسی نہیں تھی،
یہ ایک ایسی خاموشی تھی جس میں ہزاروں الفاظ چھپے تھے، ایک ایسا سکون جو صرف سچی محبت سے حاصل ہوتا ہے۔ حرین نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی کی کہانی اب ایک ایسے مقام پر ہے جہاں سے ہر راستہ صرف خوشیوں کی طرف جاتا ہے۔ حیدر اور دعا بھی اپنے کمرے کی بالکنی سے اس چاند کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے دلوں میں بھی وہی شکر گزاری تھی جو ابراہیم اور حرین کے دلوں میں تھی۔ دعا، حیدر نے دھیمے سے کہا، شکریہ میرا ساتھ دینے کے لیے۔ دعا نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شکریہ تو مجھے کہنا چاہیے کہ آپ نے مجھے اتنی محبت دی کہ میں اپنی پہچان بھول کر آپ کے رنگ میں رنگ گئی۔ اسی طرح رات بیت گئی اور ایک نئی صبح کا آغاز ہوا، ایک ایسی صبح جو اپنے ساتھ نئی امیدیں، نئی خوشیاں اور مزید گہری محبتیں لے کر آئی تھی۔ اس گھر کی دیواریں اب صرف اینٹ پتھر کی نہیں تھی، وہ محبت، بھروسے اور قربانیوں کے جذبے سے بنی تھی۔ حرین اب اکثر اپنے پرانے دنوں کو یاد کرتی اور ہنستی تھی۔ اسے اپنی ان تمام نادانیوں پر پیار آتا جو وہ ابراہیم کو سخت دل سمجھتی تھی۔ اسے اب سمجھ آ گیا تھا کہ مرد کی محبت اکثر اس کی خاموش اور اس کے تحفظ فراہم کرنے والے انداز میں چھپی ہوتی ہے۔ ابراہیم بھی بدل گیا تھا۔ وہ اپنا صرف ایک کامیاب بزنس مین تھا بلکہ ایک بہترین شوہر، باپ اور بھائی بھی تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ ذمہ داریاں محبت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بلکہ اسے مزید خوبصورت بنانے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ آنے والے وقت میں ازلان کے قدموں کی چاپ اور حیدر و دعا کی زندگی میں آنے والی نئی خوشیاں اس گھر کو مزید روشن کرنے والی تھیں، لیکن فی الحال وہ سب اس حال میں خوش تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے لیے۔ محبت کا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہونے والا تھا، یہ تو بس ایک پڑاؤ تھا، ایک ایسی منزل جہاں پہنچ کر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زندگی واقعی خوبصورت ہے۔ حرین نے ابراہیم کے کندھے پر سر رکھا اور دھیرے سے بولی، ابراہیم، میں چاہتی ہوں کہ ہماری کہانی ہمیشہ ایسے ہی رہے۔ ابراہیم نے اس کا ہاتھ چوم کر جواب دیا، ہماری کہانی کبھی ختم نہیں ہوگی حرین، کیونکہ یہ روحوں کا بندھن ہے۔